5 سال سے لے کر 10 سال تک کے بچے اور بچی کو سب سے پہلے قرآن پاک پڑھنا سکھاؤ۔ ہمارے گھر میں ہمارا کوئی ایک بچہ بچی بھی ایسا نہ ہو جو قرآن پاک پڑھنا نہ جانتا ہو۔ نماز پڑھنا سکھاؤ، پاکی ناپاکی کے مسائل سکھاؤ، دینی عقائد یقین کس بنیاد پر ایک مومن بنتا ہے اور مومن رہتا ہے، اور اگر اس میں کوئی کمی ہو جائے تو ایمان جاتا رہتا ہے۔ دینی عقائد سکھاؤ جنہیں دینیات کہتے ہیں، یہ چیزیں سکھاؤ۔ اور اس کے بعد میں ضروری علم اللہ کے قانون کا ہر بچے کو سکھاؤ۔ 12 سال 15 سال تک سکھاؤ، 10 سال تک سکھاؤ۔ اس کے بعد میں وہ کچھ اور پڑھنا چاہتا ہے یا اسے آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، ماسٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، کمپیوٹر بنانا چاہتے ہیں، سائنسداں بنانا چاہتے ہیں، بناؤ، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن پہلے وہ جو مقصد ہے اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنا، جب تک اللہ کا قانون معلوم نہیں ہوگا اس کے مطابق زندگی کیسے گزاریں گے؟ اگر کوئی شخص ڈرائیوری نہ جانتا ہو اور نہ سیکھی ہو، گاڑی چلا لے گا؟ بولو، کچھ تو اردو سمجھتے ہیں۔ اگر ڈرائیوری گاڑی چلانا نہ سیکھا ہو کیسے چلا لے گا گاڑی؟ وہ چاہے کتنا ہی عقل مند ہو، کتنا ہی ذہین ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، وکیل ہو، جج ہو، قانون داں ہو، وزیر اعظم ہو، بادشاہ ہو، فلاں ہو، اگر گاڑی چلانی نہیں سیکھی ڈرائیوری تو نہیں چلا سکتا۔ زندگی کی گاڑی کیسے چلائیں گے جب گاڑی چلانا نہیں سیکھا؟ زندگی کی گاڑی کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کون سا جنت کا راستہ ہے، کون سا جہنم کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی خوش ہوتے ہیں، کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، کون سے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے، کون سے کام کریں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے قانون ہی سے تو پتہ چلے گا، اور جب تک اللہ کے قانون کا علم نہ ہو نہیں کر سکتے۔ صرف نماز پڑھ لینے سے نجات نہیں ہوگی، صرف رمضان المبارک کا روزے رکھ لینے سے نجات نہیں ہوگی، حج و عمرہ کر لینے سے صرف نجات نہیں ہوگی۔ میرے بھائی، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ہمارا ہر عمل، ہر کام، آنکھوں کا دیکھنا اللہ کے قانون کے مطابق ہونا چاہیے، کانوں سے کسی چیز کو سننا اللہ کے قانون کے مطابق ہونا چاہیے، زبان پر کسی چیز کا لانا اللہ کے قانون کے مطابق ہونا چاہیے، ہاتھوں کا استعمال، پیروں کا استعمال، کاروبار، مال کمانا، مال خرچ کرنا، لین دین، گھر میں شوہر کا برتاؤ بیوی کے ساتھ، بیوی کا برتاؤ شوہر کے ساتھ، ماں باپ کا برتاؤ اولاد کے ساتھ، اولاد کا برتاؤ ماں باپ کے ساتھ، بھائی کا بھائی کے ساتھ، بھائی کا بہن کے ساتھ، بہن کا بھائی کے ساتھ، اس کا چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، برابر والوں کے ساتھ، اعزاء اقربا رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ۔ کچھ بتایا نہیں گیا اسلام میں؟ بتایا گیا ہے، اللہ کے قانون میں بتایا گیا ہے کیسے ہو اور کیسے نہ ہو۔ بس میں آج کی اس مختصر سی مجلس و نشست میں آپ حضرات کو یہ دینی نصیحت کرتا ہوں اور دینی اور ایمانی نفع اور فائدے کی بنیادی بات بتاتا ہوں، بنیادی، بالکل اساس، بنیاد، کہ دین کا علم، دین کی جانکاری، اللہ کے قانون کا علم، اللہ کے قانون کی جانکاری ہر بندے مومن و مسلم کے لیے، مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، سب سے پہلی ضرورت ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ ہمارا دین صحیح ہو جائے، ہماری آخرت سنور جائے اور ہماری زندگی اس پٹری پر گزرے جو جنت تک لے جانے والی پٹری ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی تک لے جانے والا جو راستہ ہے، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا راستے کا تو زندگی کی گاڑی اس راستے پر کیسے لے کے چلیں گے؟ ایک آدمی میسوک سے بینکاک کا راستہ نہیں جانتا، بیٹھ گیا گاڑی پر، کیسے چلائے گا؟ میرے عزیزو، آج مسلمان کا حال یہی ہے،
وہ زندگی کی گاڑی پر بیٹھا اس کی ڈرائیوری کر رہا ہے اور اسے نہ راستے کا پتہ نہ ڈرائیوری کے علم و فن کا پتہ. کیسے چلے گا یہ پتہ؟ ہم لوگوں نے لائن سمجھ لیا، لائن کے اس بچے کو یہ پڑھا دو، اس بچے اور تھوڑا سا پڑھا کے قرآن پاک حافظہ کرا کے سمجھتے ہیں بس ہو گیا ہے. کچھ نہیں ہوا. قرآن پاک کا حفظ تو یہ ہے کہ الفاظ سینے میں آ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک صرف اس لیے نہیں بھیجا، یہ تو قانون ہدایت ہے، راہبری اور رہنمائی، ھدی للمتقین. سب سے پہلے یہی بات بتائی گئی ہے. وہ کیسے ہوگا؟ وہ جب ہوگا جب ہر مومن بندہ اور بندی اللہ کے قانون کا علم حاصل کرے. اس کا آغاز کرو قرآن پاک سے، قاعدے سے، نورانی قاعدہ، پھر قرآن پاک کے الفاظ کا سیکھنا، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کا مطلب اور اس کی مراد سیکھنا. اس کے لیے بچے کو پورا عالم اگر آپ نہیں بناتے، تھوڑی کتابوں کے ذریعے ضروری علم ضرور سکھلا دو. یہ فرض ہے، فرض جیسے نماز فرض ہے.